بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام تحریک علماء اہل سنت کے جملہ عہدیداران، جملہ کارکنان، علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے ذمہ داران، اہلیان سوانی، اہلیان چوکی، گرد و نواح، عشاقان مصطفیٰ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کے اس احتجاجی مظاہرے میں اور اس ریلی میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں اور یہاں تاجر بھی موجود ہیں، یہاں سول سوسائٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، یہاں ہمارے صحافی بھائی بھی موجود ہیں۔ علماء کرام کی دعوت پر آپ سبھی یہاں جمع ہوئے۔ اس ریلی کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک، ناموس مصطفیٰ جس کو سب سے زیادہ مقدم جانا ہے، عظمت و ناموس صحابہ و اہل بیت، یہ بھی اس ریلی کی نسبت ہے۔ حضرات گرامی، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ میں اختصاراً 3-4 باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، باقی تمام ادیان جو ہیں وہ اسلام سے ہٹ کر ہیں۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، اور جو دائرہ اسلام میں آتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ توحید باری تعالیٰ کے بعد مصطفیٰ کریم کی ناموس پر وہ اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے، اور ہر نبی کی عزت و عظمت و ناموس ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کسی نبی کی توہین نہیں کر سکتا، اور قرآن مجید میں یہ ایک راہ دے رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی احادیث طیبات اس پر ہمارے لیے گواہ ہے۔ ابھی یہاں کتبہ بھی میں دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا من سب نبی فاقتلوہ، فرمایا جو کسی نبی کی توہین کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ تک یہ تمام کے لیے حکم ہے، کسی بھی نبی کی توہین کرنے والا وہ واجب القتل ہوتا ہے، جب کسی اور نبی کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے۔ تو مجھے بتاؤ نبیوں کے امام کی توہین کرنے والا کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، ہم ہر جگہ یہ بتاتے ہیں، اور آج بھی آپ کے اس اجتماع عام کے ذریعہ سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک جناب موسیٰ پیغمبر کی توہین بھی حرام ہے، جناب عزیر پیغمبر کی توہین بھی حرام ہے، جناب داؤد و سلیمان پیغمبروں کی توہین بھی حرام ہے، جناب عیسیٰ پیغمبر کی توہین بھی حرام ہے، اور اسی طرح مصطفیٰ مدینے والے کی توہین بھی حرام ہے۔ بلکہ ہمارے اکابرین نے تو لکھا جو میرے نبی کے جوتے مبارک کی نالین مبارک پر ہو جاتا ہے، مجھے بتاؤ آقا کریم کے خاکے شاید کیے جاتے ہیں، اور اقوام متحدہ کی چھتری تلے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بڑے تہذیب والے لوگ ہیں، کبھی فرانس سے، کبھی ناروے سے، کبھی ڈنمارک سے، کبھی کسی ملک سے تو کبھی کسی ملک سے۔ مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی ناموس کے حوالے سے کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ نعرہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا،
سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، تن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، تن سے جدا، سرتن سے جدا۔ آج ہمارے ملک میں حضرت محمود امین صاحب کیا خوبصورت آپ کے جلووں کو جینا بخش رہے تھے۔ حضرات گرامی، آج اس ملک میں جس کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے خون دیا، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی، آج اس ملک میں گستاخ آزاد ہیں اور شاخان مصطفیٰ پر مقدمات ہیں، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا اور مسجدوں کے محاصرے کیے گئے۔ مسجد رحمت للعالمین، ہمارے وہ عظیم قائد، وہ عظیم شخصیت، وہ مرد مجاہد، وہ امیر المجاہدین جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا تھا، ان کی مسجد کا محاصرہ کیا گیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کل جب ختم نبوت پر ڈاکہ جلا تھا، اس وقت فیض آباد میں جس شخصیت نے پہرا دیا تھا اسے امیر المجاہدین خادم حسین ستمبر بتا رہا ہے، یہ ستمبر کا مہینہ ہے، ختم نبوت پر پہلا نقب لگا مسالمہ کذاب کے خلاف۔ سب سے پہلے میدان عمل میں، میدان جہاد میں نکلنے والی شخصیت کو خلیفہ بلا فاصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے جہاد کیا، 1400 سالہ تاریخ میں دیکھیے گا، ختم نبوت پر ہمارے اکابرین نے پہرا دیا۔ بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا، اس کے مقابلے کے لیے ابن علی، مہر علی، بولنے کے تاجدار اٹھے ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ انہوں نے میدان میں عمل کیا، پھر جب ہماری اسمبلی میں گڑبڑ ہوئی، پھر قادیانیوں کے سائشیں عروج پر گئی، تو حضرت خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی میدان عمل میں آئے۔ ہمارے اکابرین سے دیگر علماء بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ پھر 74 میں 7 سپٹمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ حضرات گرامی، پھر جب ختم نبوت کی بات آتی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اٹھتے ہیں، میدان عمل میں آتے ہیں۔ حضرات، آج صحابہ کرام کی ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، آج صحابہ کرام کی تنقید سے توہین ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے توہین ہو رہی ہے۔ میں یہاں اس اجتماع میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور یزید کو امیر المومنین کہنے والے کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق مصطفیٰ کی آل کے ساتھ ہے، حضور کے اصحاب کے ساتھ ہے، اور پیغام یہ ہے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بن کر رہنا ہے۔ اس خطہ میں امن کی ضرورت ہے، فرقہ واریت کو نہیں ہم نے آگے ہونے دینا، ہم نے فرقہ وارانہ، ہم آہنگی کو آگے لے کر چلنا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بار دیگر میں تمام